السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے گزشتہ سبق سن لیا ہوگا۔ آج ہم بخاری شریف جلد اول کی حدیث نمبر 1 جس کا ہم ترجمہ اور عبارت کر چکے ہیں، اور اسی کے متعلق انشاءاللہ آج مزید بحث کرتے ہوئے پھر ہم انشاءاللہ دوسری حدیث کی طرف جائیں گے۔ تو عزیز طالبات، سبق شروع کرنے سے پہلے آپ دعا پڑھ لیجئے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ جی عزیز طالبات، کتابیں کھول لیجئے۔ عزیز طالبات، ہم اپنے گزشتہ سبق میں باب کیف کان بدء الوحی سے شروع کر چکے ہیں، اور اس حدیث کو الی ما ہاجر الیہ تک عبارت اور ترجمہ اس کا کیا تھا، اور کچھ ضروری اصطلاحات ہم نے اس کے متعلق پڑھی تھی۔ تو عزیز طالبات، آپ کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو اسلوب ہے کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حوالے سے ایک عجیب انداز نظر آ رہا ہوگا۔ وہ یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز وحی کے آغاز اور ابتدائی احوال سے کیا ہے، جبکہ صحاح کے باقی مؤلفین، امام مسلم رحمہ اللہ، امام ابو داؤد، اور اسی طرح صاحب ترمذی، صاحب نسائی اور باقی تمام حضرات نے کتاب کا آغاز سنت سے، طہارت سے، صلاۃ سے، اوقات صلاۃ سے اس طرح سے کیا ہے۔ تو ان سب سے امام بخاری رحمۃ اللہ کا ایک اپنا نیا انداز ہے، کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ انداز باقی تمام محدثین سے اور باقی تمام مؤلفین سے جدا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگرچہ یہ بات صحیح ہے کہ نماز، طہارت اور اسی طرح طہارت کے مسائل، نماز کے مسائل، اوقات صلاۃ یہ بہت ضروری ہیں، لیکن ان سب کا مدار بھی وحی پر ہے، لہٰذا وحی کو آپ نے ایمان پر بھی مقدم کر دیا، یعنی گویا کہ کتاب الایمان سے بھی پہلے کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا ہے، کہ چونکہ ایمان پر اور اسی طرح وحی کے مختلف اقسام میں سب سے پہلے جیسا کہ الہام ہے، تو یہ تمام اقسام میں وحی کا سلسلہ ہے، تو وحی کے ذریعے سے ہی تمام چیزوں اور تمام احکامات کا دروازہ کھلتا ہے۔ تو اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے اس کو ذکر کیا ہے کہ سب سے پہلے ان کے نزدیک، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وحی کی اہمیت ہے، کہ وحی کی اہمیت جس وقت طالبات کے سامنے آ جائے گی تو کتاب الایمان، طہارت اور اسی طرح اوقات صلاۃ وغیرہ کی بھی اہمیت خود بخود آ جائے گی۔ اب یہاں پر باب ہے کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نیچے حدیث ہے انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوی، کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا کہ ترجمۃ الباب کی حدیث مبارکہ سے کوئی مناسبت ضروری ہے، تو اس میں مناسبت کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ترجمۃ الباب سے جو مناسبت ہے وہ اس طرح سے بنتی ہے کہ ترجمۃ الباب میں وحی کا ذکر ہے اور حدیث مبارکہ میں اعمال کا ذکر ہے، اعمال کے ساتھ نیتوں کا ذکر ہے کہ نیت درست ہونی چاہیے۔ تو اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں عزیز طالبات، جیسے یہاں پر انما الاعمال بالنیات میں نیات کا ذکر ہے، اسی طرح اس کے ساتھ ہی انما لامرئ ما نوی فمن کانت ہجرتہ، جس کی ہجرت، تو اس حدیث مبارکہ میں ہجرت کا ذکر ہے، اور حدیث مبارکہ میں اور ترجمۃ الباب میں کیف کان بدء الوحی کا ذکر ہے۔ تو اس میں چونکہ ایک ہجرت تو وہ ہوئی جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف تھی، جو کہ فرض تھی، اور ایک ہجرت وہ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان سے غار حرا کے لیے طرف کرتے تھے۔
اور اس کا تقریباً 6 ماہ تک دورانیہ رہا۔ تو گویا کہ وہ ہجرت کرنا اس کا وحی کے ساتھ مناسبت تھی، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، عبادت کے لیے آپ مصروف رہتے تھے تو غار حرا میں، تو اس اعتبار سے وہاں بھی ہجرت تھی اور حدیث مبارکہ میں بھی ہجرت کا ذکر آ گیا، تو اس اعتبار سے اس کی حدیث مبارکہ کی مناسبت ہے۔ باقی اگر یہ اشکال کیا جائے، جیسا کہ پہلے ہمارے سبق میں گزر چکا ہے کہ اس کے تحت جو احادیث مبارکہ ہیں تو ان تمام احادیث میں وحی کی ابتدا کے حالات مذکور نہیں ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل کہ اس میں وحی کی کیفیات، ابتدا کیسے ابتدا ہوئی، کب ہوئی، اور ابتدا میں کون کون سی آیات نازل ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدا میں کیا معمولات تھے، جس میں مختلف کیفیات آ جاتی ہیں، تو اس اعتبار سے تمام احادیث کا اس باب سے ربط قائم ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک جو دوسری ضروری بات تھی کہ جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اس میں جو روات ہیں، اس کے جو سب سے پہلے جو راوی ہیں جو اس حدیث مبارکہ کو نقل کرنے والے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان کا تعارف آپ پہلے سے رکھتے ہیں۔ یہ امیر المومنین اور دوسرے خلفائے راشدین میں سے ہیں اور عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ یہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی اپنی زبان مبارک سے، اپنی زبان اطہر سے ان حضرات کو جنت کی خوشخبری دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بے شمار فضائل اور مناقب بیان فرمائے ہیں، جو آگے فضائل و مناقب میں انشاءاللہ آئیں گے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، جیسا کہ میں نے بتایا پہلے بھی، کہ اس سند میں چونکہ یہ حدیث میں نصف سے زیادہ سند جو ہے اس طرح یہ غریب ہے، تو اس اعتبار سے اس میں اشارہ کیا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے، تو انسان کو چاہیے کن فی الدنیا کا ان کا غریب، کہ دنیا میں ایسے رہے جیسے راہ چلتا مسافر۔ پھر اس حدیث مبارکہ کا میں آپ نے غور کیا ہوگا تو یہ جیسا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ یہ حدیث 7 جگہ پر ذکر کی گئی ہے۔ ان 7 جگہ پر پوری حدیث اس سے جہاں سے آگے ایک پورا حدیث کا ایک حصہ ہے جس کو یہاں ذکر نہیں کیا گیا، یہ نصف حدیث سے مبارکہ ذکر کی گئی ہے۔ دوسرا حصہ نصف کیوں نہیں ذکر کیا گیا، تو اس کے بارے میں حضرات محدثین نے بہت سے جوابات ذکر کیے گے، جبکہ بخاری شریف میں ہی باقی تمام جگہ پر یہ مکمل حدیث ذکر کی گئی ہے۔ تو بعض حضرات جواب یہ دیتے ہیں کہ خطبہ حضرات اسی طرح کرتے ہیں کہ ممبر پر جب کوئی ارشاد فرماتے ہیں تو اس پہ اس ضرورت کے مطابق حدیث مبارکہ ذکر کر دیتے ہیں جتنی کہ امت کو یا عوام کو ضرورت ہے۔ تو اس وجہ سے یہ چونکہ خطبہ کے ساتھ تعلق ہے اور اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ ممبر پر ارشاد فرمایا، جیسا کہ علی المنبر کا ذکر ہے، تو اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کو اپنی کتاب کا خطبہ بنا دیا کہ یہ گویا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ کی کتاب کا بھی خطبہ بن گئی یہ حدیث مبارکہ۔ تو عزیز طالبات، اسی طرح جیسا کہ ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ یہ حدیث ان 4 احادیث میں سے ہے جس کو دین کا خلاصہ کہا جاتا ہے، جس میں ایک حدیث یہی ہے انما الاعمال بالنیات، اور دوسری حدیث من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اور تیسری حدیث انشاءاللہ وہ بھی آگے قریب آئے گی الحلال بین والحرام بین، اور چوتھی حدیث ہے ازہد فی الدنیا یحبک اللہ۔ تو یہ 4 احادیث پورے دین کا خلاصہ ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس حدیث مبارکہ کے شان ورود کی طرف کہ یہ حدیث مبارکہ اس کا پس منظر کیا ہے، کس موقع پر یہ حدیث نازل ہوئی ہے۔ امام طبری نے اپنی صحیح سند کے ساتھ یہ نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کا سبب ورود بنے ہیں، ذکر کا ذریعہ بنے ہیں، کہ وہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کا سبب ورود یا شان ورود بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایسا تھا، ایک آدمی تھا، اس نے ایک خاتون کو، اس کا نام تھا ام قیس، اس کو نکاح کا پیغام بھیجا، تو اس نے کہا کہ تم ہجرت کر لو تو پھر نکاح ہو سکتا ہے۔ تو پھر اس آدمی نے مدینہ منورہ ہجرت کی اور ہجرت کر کے اس خاتون سے نکاح کر لیا۔ تو وہ مہاجر
ام قیس کے نام سے مشہور ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث مبارکہ سنائی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ واقعہ اس حدیث کا شان ورود ہے، جیسے قرآن مجید کا شان نزول ہوتا ہے، اس کا شان ورود ہے۔ تو اور اسی طرح پھر اس حدیث مبارکہ میں آگے چل کے جیسا کہ ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ نہیں فرمایا انما الافعال بالنیات، افعال کا ذکر نہیں کیا بلکہ اعمال کا ذکر کیا۔ اور قرآن مجید میں بھی جا بجا وَعَمَلُوا صَالِحًا کا آیا ہے کہ نیک عمل کرو، وَافْعَلُوا صَالِحًا نہیں فرمایا گیا۔ تو اس لیے کہ عمل میں دوام اور استمرار ہوتا ہے، ہمیشگی ہوتی ہے، جبکہ فعل میں ہمیشگی نہیں ہوتی۔ اور دوسرا یہ کہ عمل قصدن کیا جاتا ہے، کسی چیز کا قصد اور ارادہ کے ساتھ کیا جاتا ہے، جبکہ فعل بلا ارادہ اور بغیر نیت اور عزم کے بھی ہو سکتا ہے۔ اور تیسری یہ بات ہے کہ عمل انسانوں سے صادر ہوتا ہے، جبکہ فعل غیر ذوی العقول سے بھی صادر ہو سکتے ہیں، بہائم وغیرہ سے بھی صادر ہو سکتا ہے۔ اب یہ انما الاعمال بالنیات، نیت کا لغوی معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ اور اس کا شرعاً یہ معنی ہے کہ گویا کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنے فعل کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرنا اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی نیت سے کرنا، یہ نیت کہلاتا ہے۔ الارادۃ المتوجہۃ نحو الفعل لابتغاء رضا اللہ تعالی۔ ابتغاء کا معنی ہوتا ہے تلاش کرنا، ابتغاء کا معنی تلاش کرنا، اور امتثال کا معنی پورا کرنا، و امتثال حکمہ، اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی غرض سے کوئی کام کرنا، اس کو نیت کہتے ہیں شریعت میں۔ یعنی گویا کہ مختصر الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے کوئی کام کرنا، یہ نیت کہلاتا ہے۔ ہر قسم کا قصد اور ارادہ، یہ شرعی معنی کے اعتبار سے تو ارادہ ہونے کے اعتبار سے، لغوی اعتبار سے تو نیت بنتی ہے، لیکن شریعت نے جس کو نیت کہا ہے وہ یہ نیت ہے جو معتبر ہے اور اس پر اجر ہے، اور بغیر اس نیت کے کسی بھی بڑے سے بڑے عمل پر نہ کوئی اجر ہے اور نہ کسی عمل پر ثواب ہے، جب تک کہ اللہ کو راضی کرنے کی نیت نہ ہو۔ تو اس لیے یہاں پر فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ پھر یہ کہ ہر عمل سے پہلے نیت ہونی چاہیے، اور ایک بہت بڑا اختلاف ہے ائمہ ثلاثہ کے درمیان اور احناف کے درمیان کہ وضو سے پہلے نیت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، وہ بھی انشاءاللہ ہم اپنے مقامات پڑھیں گے۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ احناف کے نزدیک یہ ہے کہ نیت ضروری نہیں ہے، اور باقی ائمہ ثلاثہ کے نزدیک نیت ضروری ہے۔ اگر بغیر نیت طہارت کی نیت کے وضو کر لیا تو وضو نہیں ہوگا، اس کے اپنے مقامات ہیں، اس کے اپنے دلائل ہیں، اس پہ انشاءاللہ بات ہوگی اپنے مقام پر۔ اس کے بعد پھر نیت تقریباً تمام ہی نیک اعمال کے شروع میں اللہ کی رضامندی کی کرنا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا انما لامرئ ما نویٰ، بے شک آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ تو جب یہ فرما دیا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو پھر اس جملے کا مطلب بے شک آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی، تو اس کا اور اس کا ایک ہی مطلب ہو گیا۔ تو اس وجہ سے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ آگے والا جملہ اس کی مزید تاکید کے لیے ہے، اور بعض حضرات فرماتے ہیں تاکید کے لیے نہیں ہے بلکہ اس بات کو واضح کرنے کے لیے ہے کہ جیسی کرنی ویسی برنی، جیسا عمل کرو گے ویسا صلہ ملے گا۔ اور بظاہر اس میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے، لیکن بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس میں فرق ہے، وہ اس اعتبار سے کہ نیت کرنے میں جو انما الاعمال بالنیات کا فرمایا کہ نیت کرنے میں نیت صحیح نہیں ہوگی تو عمل بھی مقبول نہیں ہوگا، اور دوسرے جملے کا مطلب یہ ہے انما لامرئ ما نویٰ کا مطلب یہ ہے کہ نیت اچھی ہوگی تو اچھے عمل کا اور اچھی جزا کا سبب بنے گی، نیت میں فطور اور فساد ہوگا تو برے عمل اور بری جزا کا سبب بنے گا۔ اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ دو عنوانات ہیں، دو تعبیریں ہیں اور ایک عنوان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ بہرحال اکثر حضرات کا موقف یہی ہے کہ اس کی مزید توضیح ہے، اس کی مزید تکمیل ہے اس کے اندر، اسی وجہ سے اس کی تکمیل کی گئی ہے۔ باقی ہم ہجرت کی کس اقسام پڑھ چکے ہیں کہ ایک ہجرت وہ ہوتی ہے
کہ جو انسان گناہوں کو چھوڑ کے نیکی کی طرف آتا ہے، فمن کانت ہجرتہ، جس آدمی کی ہجرت، تو گناہ کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آنا یہ بھی ہجرت ہے، اور معاصی کی جگہ کو چھوڑ کر اور کفار کے وطن کو چھوڑ کے دارالاسلام کی طرف آنا یہ بھی ہجرت ہے۔ اور ابتدائی زمانہ میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرض تھی، اور اب وہ ہجرت ختم ہو گئی ہے، اور اب یہ ہے کہ اب کسی بھی دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت اپنے اسلام کو بچانے کے لیے ضروری ہے، سجائے کہ اس میں انسان کو وہاں پر خطرہ ہو، تو پھر انسان اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وہاں سے ہجرت کر سکتا ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ الی دنیا یصیبھا، جس نے دنیا کی طرف ہجرت کی۔ دنیا کسے کہتے ہیں؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، دنوون سے مشتق ہے۔ دنوون کہتے ہیں ہر خست والی چیز، ہر کمی والی چیز، اس کو کہتے ہیں دنیا۔ ہر ایسی چیز جو انسان کو اللہ سے دور کر دے، تو جو انسان ایسا کام کرے گا اس کو دنیا تو مل جائے گی، لیکن آخرت اس کو نہیں ملے گی، اس لیے کہ دنیا آخرت کی ضد ہے، دنیا آخرت کے مقابلے میں آتی ہے۔ جو دنیا کے قریب ہوگا آخرت سے دور ہوگا۔ اس کی مثال مشرق اور مغرب کی طرح ہے کہ جو آدمی مشرق سے جتنا قریب ہوگا مغرب سے اتنا ہی دور ہوگا۔ او الی امرأۃ ینکحھا، جو کسی عورت کی طرف کرے گا تو اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو جائے گا۔ یہ اس کا ذکر وہی ہے جو پیچھے گزر چکا، کہ ان آدمی نے، مہاجر ام قیس نے، چونکہ ان کے لیے ہجرت کی اور پھر نکاح بھی ہو گیا تو وہ تو پا لیا۔ اور باقی یہ ہے کہ نکاح ایک امر مباح ہے، اس کی نیت سے ہجرت کرنا کیسا ہے؟ تو اگرچہ جس عمل کے لیے نیت کرے گا اور جس عمل کے لیے ہجرت کرے گا وہ تو اس کو حاصل ہو جائے گی، لیکن جو بہت بڑا ایک اجر ہے اس سے وہ انسان پیچھے رہ جائے گا۔ اور اس کے بعد آگے فَہِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، یعنی جس کی طرف اس نے ہجرت کی وہی چیز اس کو ملے گی، یعنی اس پر اسی کے مطابق اس کا عمل اور اسی کے مطابق اس کو اجر یا جزا ملے گی۔ تو اس حدیث مبارکہ سے کچھ باتیں ہمیں معلوم ہوئیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں ہر عمل سے پہلے اپنی نیت کو صحیح کرنا چاہیے۔ ہم بخاری شریف پڑھ رہے ہیں، حدیث مبارکہ پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ کا دورہ حدیث شروع ہو چکا ہے، تمام حدیث آنا شروع ہو چکی ہیں، تو اب آپ ان اسباب سے پہلے اپنی نیت کی تصحیح کرتے رہا کریں۔ ہر عمل سے پہلے اللہ کی رضا کی تلاش کیا کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے جذبہ کے ساتھ عمل کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں ان کو دوسروں تک بھی پہنچانا چاہیے۔ اور پھر جو ایک اختلاف جس کی آگے تفصیل بھی آئے گی کہ وضو سے پہلے نیت ضروری ہے یا نہیں، تو ہمارے نزدیک تو اگر بغیر نیت کے بھی وضو کر لیا تو وضو ہو جائے گا، جبکہ ائمہ ثلاث کے نزدیک ایسا نہیں ہے، ان کے لیے نیت ضروری ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اس حدیث مبارکہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم صحابی رسول نے اپنے خطبہ میں حدیث ذکر کی ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ خطبہ میں حدیث مبارکہ ذکر کرنا یہ باعث برکت ہے۔ اور اسی طرح علوم دینیا کے حاصل کرنے کے لیے بھی ہجرت کرنا ضروری ہے۔ فمن کانت ہجرتہ الی دنیا، جب آپ ہجرت کریں گے ایک جگہ سے دوسری جگہ پڑھنے کی غرض سے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اسی ہجرت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور دوسری ہجرت یہ ہے کہ ہجرت باطنہ کے انسان گناہوں کو چھوڑ کے نیکیوں کی طرف آئے، اس کا بھی سبق اسی سے ملتا ہے۔ اور تیسری ایک اس حدیث کے حوالے سے آخری بات کر کے ختم کرتے ہیں، اور ہم ساتھ ہی دوسری حدیث شروع کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ اس میں جو فرمایا گیا کہ میں نے پیچھے ذکر کیا تھا کہ اس حدیث کو نصف کیوں ذکر کیا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ یہ بھی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر حدیث کے کچھ حصے کو ذکر کر دیا جائے اور کچھ کو چھوڑ دیا جائے تو یہ بھی جائز ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی کمال اطاعت کے ساتھ معاصی اور ذنوب سے بچتے ہوئے، اپنی نیتوں کو درست کرتے ہوئے، اور ان میں اس احکامات کو دوسروں تک پہنچانے کی غرض اور نیت سے ہم لوگ آگے بڑھنا شروع کریں، اور اس حدیث مبارکہ پر پورا عمل کرتے ہوئے ہم اپنے اعمال کو درستگی کے ساتھ اطاعت پہ، عبادات پہ، مباحات پہ اچھے اعمال کی نیت کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ تو اس میں عزیز طالبات، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا، اس کا سب سے پہلے ترجمہ، عبارت، اور پھر اس کے علاوہ دوسرے اشکالات، جوابات، اور جیسا کہ جو راوی حدیث ہیں جیسا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان کے حالات دیکھنا، ان کو پڑھنا، اور اس کے علاوہ ترجمۃ الباب سے حدیث کی مناسبت،
اس کو بعد میں انشاءاللہ کریں گے. اسی طرح غرض ترجمہ، اس ترجمے کا مقصد کیا ہے، اس کو انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ اس کو دہراتے چلیں گے. جزاک اللہ خیراً، آسان جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.